السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ لفظ امر اور شورا کی تحقیق۔ لفظ امر کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عام معنی میں آتا ہے جو ہر محتم بالشان قول و فعل کو شامل ہے۔ دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت ہے، جس پر قرآن کریم میں لفظ اولو الامر محمول ہے۔ تیسرا اطلاق حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کے لیے ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ہے، مثلاً الا لہ الخلق والامر الیہ یرجع الامر کلہ ان الامر کلہ للہ امرہ الی اللہ، اور محققین کے نزدیک قل الروح من امر ربی میں بھی یہی امر مراد ہے۔ اب قرآن کے ارشاد وشاورہم فی الامر اور امرہم شوری بینہم میں دونوں معنی کا احتمال ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات سبھی خاص اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے لیے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو خواہ معاملات سے۔ اور لفظ شورا مشورہ مشاورت کے معنی ہیں، کسی قابل غور معاملہ میں لوگوں کی رائے حاصل کرنا، اس لیے وشاورہم فی الامر کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قابل غور معاملات میں، جن میں حکومت کے متعلقہ معاملات بھی شامل ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائے معلوم کیا کریں۔ اسی طرح سورہ شورا کی آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے معنی یہ ہوئے کہ ہر قابل غور معاملہ میں جس میں کوئی اہمیت ہو، خواہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا دوسرے معاملات سے، ان میں سچے مسلمانوں کی عادت مستمرہ یہ ہے کہ باہم مشورہ سے کام کیا کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت۔ اس بارے میں قرآن کریم کے ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملہ میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملہ سے، باہمی مشورہ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تائید آئی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت، ان میں مشورہ لینا واجب ہے۔ ابن کثیر۔ بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آ جائے کہ بھلے برے اور نافع و مضر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت جو ابھی بیان کی گئی ہے، اس میں ارشاد ہے عن تراض منہما وتشاور، یعنی بچہ کا دودھ چھڑانا باپ اور ماں کے باہمی مشورہ سے ہونا چاہیے۔ اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے اس لیے خاص طور سے عورت کے مشورہ کا پابند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے معجم اوسط میں بسند حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ مظہری۔ البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی واضح قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں، بلکہ جائز بھی نہیں۔ مثلاً کوئی شخص اس میں مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہ
نہیں، زکوٰۃ دے یا نہیں، حج کرے یا نہیں، یہ مشورہ کی چیزیں نہیں، شرعی طور پر فرض قطعی ہیں۔ البتہ اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ حج کو اس سال جائے یا آئندہ، اور پانی کے جہاز سے جائے یا ہوائی سے، اور خشکی کے راستے سے جائے یا دوسرے طریق سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ میں یہ مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہاں اور کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ سب امور شرعاً اختیاری ہیں۔ ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا، اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو، تو ہم کیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہا کو جمع کرو اور ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے یہ فیصلہ نہ کرو۔ اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیوی معاملات میں نہیں، بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن و حدیث کی صریح نصوص نہ ہوں، ان احکام میں بھی باہمی مشورہ مسنون ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے جو موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں معروف ہوں۔ اخرج الخطیب کذا فی الروح۔ نیز خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے، یعنی عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو، ورنہ ندامت اٹھانی ہوگی۔ ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ مجلس شورا کے ارکان میں دو وصف ضروری ہیں، ایک صاحب عقل والائے ہونا، دوسرے عبادت گزار ہونا جس کا حاصل ہے ذی رائے اور متقی ہونا، اور اگر مسئلہ شرعی ہے تو فقیہ ہونا بھی لازم ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔